میں نبی کثرت سے آتے رہے اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے ملک کے عرب میں نبی آتے رہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے کو گدی کی جانب سے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ وہ ذبح کرنے کی حالت میں اپنے بیٹے کا منہ نہ دیکھ سکیں، اور یہ رائے حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور قتادہ اور ضحاک کی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے انہیں عام جانوروں کی طرح پہلو کے بل زمین پر لٹایا اور ان کی پیشانی ایک جانب زمین سے ملی ہوئی تھی، اور صدی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھ کر چلائی مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چھری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس کی وجہ سے چھری حلق تک نہ پہنچ پائی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 104 تا 5 میں ارشاد خداوندی ہے، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی تیرا امتحان مقصود تھا تو اس میں کامیاب ہوا، اور تیری قربانی اور تیری فرما برداری اللہ کے حکم کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا، اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اسی طرح اس سے پہلے آپ اپنا جسم آگ کے حوالے کر چکے ہیں، اور تیرا مال مہمان نوازی میں بہت خرچ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ کھلا امتحان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو بیٹے کی قربانی کی جگہ اور ایک اور جانور دے دیا۔ اس کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مینڈھا جو حضرت اسماعیل کی جگہ قربان ہوا وہ سفید شکل، موٹی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بصیر نامی پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا تھا۔ اس مینڈھے کے متعلق حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا، اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چرتا تھا حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پھٹا اور یہ مینڈھا اس سے برآمد ہوا، اور اس مینڈھے پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ مینڈھا شبیر پہاڑ سے اتر کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ موٹی آنکھ والا تھا اور ممیاتا ہوا آیا تھا، اور انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ وہی مینڈھا تھا کہ جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کی تھی، اور یہ قربانی قبول ہو چکی تھی۔ اور اس مقام پر ذبح میں دو